جس کا نام مشہور ہے تفسیر قرطبی کے نام سے، جلد 2 پیج نمبر 217 پر لکھا ہوا ہے، اتفاق العلماء علی ان الدم حرام نجیس لا یذکح ولا ينتفع به۔ فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی ایک پیج نمبر 464 پر حدیث نمبر 240 کے تحت یہ بات فرماتے ہیں، والدم نجیس اتفاقا، خون بالاتفاق نجیس ہے، ناپاک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا موضوع بہت ہی الگ ہونے والا ہے اور عام شخص کو تو بالکل سمجھ میں آئے گا ہی نہیں، اسی لیے میرے جو چھوٹے موٹے سبسکرائبر ہے، جو سمجھ کم رکھتا ہے، جسے یہ علم ہی نہیں کہ وضو میں کتنے فرض ہے، سنت کیا ہے، غسل میں کیا ہے، چھوٹی چھوٹی مسائل نہیں جانتا، اس کے لیے میں بتا دوں آج جس موضوع پر میں بات کرنے والا ہوں وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہونے والا ہے آپ لوگ کے لیے۔ صرف آپ اتنا جان لیں کہ بدن سے اگر خون نکل کر بہہ جاتا ہے بدن کے کسی بھی حصے سے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی مسلک ہم لوگ کا ہے، یہی حنفی مذہب کا قول ہے، اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے اور یہی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ بس آپ لوگ اس کو مائنڈ میں رکھیے، کیونکہ پورا بیان سننے کے بعد آپ لوگ کا دماغ ہینگ کرنے لگے گا، اس لیے میں مسئلہ پہلے کلیئر بتا دیا ہوں۔ اہل حدیث کے علماء اکرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں میں اس کو پہلے دکھاؤں گا۔ وضو ٹوٹتا ہے تو انشاءاللہ عزیز خون نکلنے سے وضو ٹوٹنا ثابت نہیں ہے۔ عام جو مسئلہ آتا ہے چوٹ وغیرہ لگنے پر جو خون نکلتا ہے، اس خون کی نجاست کے اوپر کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے، اس کے برخلاف اس کے پاکی کے اوپر ضرور دلیل موجود ہے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں وہ قصہ یا سنن ابو داؤد میں وہ قصہ ہے نا کہ 2 صحابی جن کی نگرانی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا ہے نا، ان میں سے ایک جب نماز پڑھے تھے آ کے تیر لگا، اس حالت میں نماز پڑھتے رہے۔ ظاہر بات اگر کیا ہوتا، اگر نجس ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آپ منع فرما دیے ہوتے۔ کیوں؟ یعنی حلال نہیں ہے لیکن ناپاک بھی نہیں، ناپاک بھی نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو حرام ہو وہ ناپاک بھی ہو۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ نہیں بتایا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ جنگوں میں صرف کر چکے تھے، اور آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا صحابہ سے جنگوں میں تمہارا خون نکلتا ہے، خون نکلے گا تو تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کسی بھی حدیث میں اس طرح سے ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ وضو خون نکلنے سے نہیں ٹوٹتا، خون نکلنے سے، خون جو نکل رہا ہوتا ہے وہ خون پاک ہے، اس کو صرف پینا حرام ہے، جو قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ ہے کہ تمہارے لیے حرام ہوا خنزیر کا گوشت، بہتا ہوا لہو، مردار، اور وہ حلال چیز بھی جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے قربان کرتے وقت، یہ 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ جی تو آپ لوگ بیانات سن لیے، خلاصہ کلام بیان کا ان لوگوں کا یہ نکلا کہ خون پاک ہے اور خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ ان لوگوں کا قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے کہ خون پاک ہے اور بدن سے نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب دیکھیے لیبل کیا لگایا ہے قرآن و حدیث کا کہ نبی جو فرماتا ہے ہم لوگ وہ مانتے ہیں۔ اب عام انسان کیا کرے گا؟ دیکھے گا کہ یہ لوگ تو نبی کی بات کہہ رہے ہیں تو چلو یہیں چلو، ان لوگ کا مسلک ہی لے لو۔ عام انسان کو دھوکہ دینے کا انداز دیکھیے کہ خون پاک ہے، دلیل انجینئر علی مرزا انجینئر نے تو خون پاک ہے، ہاں پیا نہیں جائے گا، پینا ناپاک ہے، خون پاک ہے، پینا حرام ہے، پیا نہیں جائے گا، اس پر تو قرآن کا دلیل دے دیا ہے اور احادیث ابو داؤد کا دیا ہے، تو آپ اہل حدیث کو ہلکا میں سمجھ رہے ہیں؟ دلیل دیکھیں، ہر بات دلیل کے ساتھ کرتا ہے اہل حدیث۔ آج دکھاؤں گا کہ وہ لوگ کتنے پانی میں ہیں، کتنے نبی کو مانتے ہیں، جو یہ نعرہ لگاتے رہتا ہے کہ قرآن و حدیث کی بات ہوگی، قرآن مانیں گے، حدیث مانیں گے، علماء اکرام کو، امام کو نہیں مانیں گے، اس طرح کی جو میٹھی میٹھی باتیں لوگوں کو بتاتے رہتا ہے، اس کا آج پردہ فاش کروں گا انشاءاللہ۔
تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان لوگوں کا نظریہ ہے خون پاک ہے اور نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کا نظریہ کیا ہے. جیسا کہ ہم بتا دیے تھے کہ خون ناپاک ہے، نجس ہے، اور اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہم لوگ کا نظریہ ہے. چلیے اب اس کے پیچھے ہم لوگ تو مسائل پڑھتے ہیں. کتاب میں یہ لکھا ہے، بہشتی زیور میں لکھا ہے، فلاں مسئلہ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. ہم لوگ تو صرف مسئلہ پڑھ کے نکل جاتے ہیں. یہ مسئلہ بھی پڑھ کے نکل گئے ہم، آپ لوگ بھی نکل جائیے گا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون ناپاک ہے. لیکن ان حضرت لوگ کے پاس قرآن و حدیث ہے، ہم لوگ کے پاس کچھ نہیں ہے. آج اس کا منہ توڑ جواب انشاءاللہ دیا جائے گا. سب سے پہلی دلیل قرآن شریف، سورہ مائدہ آیت نمبر 3. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ. یہ آیت بہت فیمس ہے. کیا مطلب؟ کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار، جو مرا ہوا چیز ہے وہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے. اور بہتا ہوا خون یہ حرام ہے. خنزیر سور کا گوشت اور ہر وہ حلال جانور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، یہ سب چیز حرام ہے. اب دیکھیے اس آیت کو علی مرزا نے پیش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ خون پاک ہے. اور اب میں کیا ثابت کر رہا ہوں کہ خون ناپاک ہے، بہتا ہوا خون ناپاک ہے. انہوں نے تو اتنا کہہ کر اپنی جان بچا لی. اس آیت کی تفسیر کھولیے، تفسیر دیکھیے کہ تفسیر میں خون کو ناپاک کہا گیا ہے یا پاک کہا گیا. قرآن سے تم دھوکہ دے رہا لوگ کو. علی مرزا صاحب کو کہہ رہا ہوں، قرآن کی دلیل دے کر وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. اور باقی تمام اہل حدیث کے علماء کرام بھی خون کو پاک کہتے ہیں دیگر روایت حدیث کے روشنی میں، وہ بھی لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. تو سب سے پہلے دلیل میں دے دیا ہوں، بہتا ہوا خون حرام ہے. یہ قرآن کی دلیل سے ثابت ہے. لیکن اب اس کی تفسیر دیکھیں گے. تفسیر سب سے پہلے تفسیر دیکھتے ہیں. امام قرطبی اپنی تفسیر الجامع الاحکام القرآن، جس کا نام مشہور ہے تفسیر قرطبی کے نام سے، جلد 2 پیج نمبر 217 پر لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ عربی عبارات میں تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو معافی کے نظر سے دیکھیے گا. اتفاق العلماء علی ان الدم حرام نجیس لا یذکح ولا ینتفع بہ. کیا مطلب؟ اس بات پر علماء اکرام کا اتفاق ہے. تمام علماء اکرام یہی کہتے ہیں، اتفاق ہے کہ خون ناپاک ہے، نجس ہے، حرام ہے. نہ اس کو کھایا جا سکتا ہے اور نہ اس سے کسی طرح کی نفع اٹھایا جا سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ بات. تفسیر ابن قرطبی اٹھا کے دیکھ لیجئے، بلکہ اسکین لگا دوں گا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. دیکھ لیجئے گا. ایک دلیل آپ دے رہے ہیں خون کو پاک کرنے کے لیے، ایک دلیل ہم دے رہے ہیں خون کو ناپاک کرنے کے لیے. آپ کے دلیل اور میرے دلیل میں زمین آسمان کا فرق ہے. میرے ساتھ تفسیر ہے، آپ کے ساتھ ہوائی بات ہے، لوگوں کو دھوکہ کے سوا کچھ نہیں. یہ ہو گیا پہلا. دوسرا، فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی. کون نہیں جانتا اس کو؟ آپ کے ایک علماء کرام نے یہ کہا تھا کہ حافظ الدنیا، یہ تمام احادیث کا حافظ ہے. علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے، جلد 1 پیج نمبر 464 پر حدیث نمبر 240 کے تحت یہ بات فرماتے ہیں، والدم نجیس اتفاقا. خون بالاتفاق نجیس ہے، ناپاک ہے. اسکین لگا دوں گا. تیسرا ہے عمدۃ القاری بدر الدین عینی الحنفی. یہ حنفی مذہب کے ہیں، اس کا بیان نہیں دیتا ہوں کیونکہ یہ تو ہمارے علماء کرام ہیں. خیر دیکھ لیجئے گا، جلد 3 پیج نمبر 417 پر موجود ہے کہ خون ناپاک ہے اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے. اجماع مطلب سمجھتے ہی ہوں گے.
तमाम लोगों का इजमा है, तमाम लोग यही कहते हैं, सिर्फ अली मिर्ज़ा चिल्ला रहे यूट्यूब में। 4 नंबर इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैहि जो सरा मुस्लिम लिखे हैं, इनको भी कौन नहीं जानता। सरा मुस्लिम 670 हिजरी के शख्सियत है, जिल्द 3 पेज नंबर 200 पर ये बात लिखते हैं, वफ़ी अन्नदमा नजीसुन व हुआ बिइज्माइल मुस्लिमीन, खून नापाक है और इसका इस पर मुसलमानों का इजमा चला आ रहा है। अपने घर से बयान कर रहा हूँ मैं। कितने हुए? 4 दलील हुए। खून के नापाक होने पर 4 दलील दे चुका हूँ, अभी भी दलील के अंबार लगा दूंगा। 5 नंबर सरहु उम्दा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की लिखी हुई किताब है, जिल्द 1 पेज नंबर 105 खोल के देखिए, अरबी इबारत स्कैन के ऊपर, खून का नजिस होने पर मुसलमानों का कोई इत्तेफाक नहीं। क्या मतलब? किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं है कि खून नापाक है कि पाक है, सब कहते हैं खून नापाक है। खून का नजिस होने पर, खून के नापाक होने पर मुसलमानों का कोई इख्तलाफ नहीं है, यानी सब यही कहते हैं कि खून नापाक है। ये जनाब कल पैदा होकर, कल आकर इस दुनिया में हवाई बात कर रहा है। कौन है इब्न तैमिया? आप लोग के चाहने वाले हैं, बहुत से दलील आप इनकी किताब से पकड़ते हैं, हमें मत बताइए। 6 नंबर अल इस्तिस्कार अल्लामा हाफिज अब्दुल बर उंदुलुसी, जिल्द 1 पेज नंबर 331 पर, अरबी इबारत स्कैन के ऊपर, जिसका मतलब यह है कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि जो रगों में बहने वाला खून है वो नापाक है। 7 नंबर दलील मरातिबुल इज्मा, जो अल्लामा इब्न हज़म उंदुलुसी की लिखी हुई किताब है, सफ़ा नंबर 19 खोल के देखिए, अरबी इबारत स्कैन के ऊपर, जिसका मतलब यह है, इस बात पर इत्तेफाक है कि खून जो कसीर है, यानी कि ज़्यादा है, चाहे वो जिस तरह का हो, किसी भी तरह का खून हो, वो नापाक है। ये टोटल 7 दलाइल हो गए। खून को नापाक करने के लिए ऐसे किताबों का दलील दिया हूँ जिसको छोड़कर गुजारा करना आप लोग का मुश्किल होगा, बल्कि हम लोग का भी मुश्किल होगा। तमाम उलेमा इकराम के लोग, वो जिस भी फिक्र के लोग हों, इन उलेमा इकराम को अपने सर के ऊपर रखते हैं। इतने हल्के में हनफी मजहब को मत लीजिए, ठीक है? तो इन तमाम दलाइल को सामने रखिए और देखिए खून पाक है या नापाक है, ठीक है? अब आते हैं हदीस की तरफ। सिर्फ आप लोग के पास हदीस है ना, हम लोग के पास हदीस का है। हम लोग तो मसाइल बताते हैं। सबसे पहली हदीस, और हदीस आप लोग अभी सीखे कहाँ हैं, बताता हूँ हदीस आप लोग को। सबसे पहली हदीस बुखारी शरीफ 227 नंबर, उसमें है कि जब खून लग जाए हैज का, तो उसको पहले खुरच दिया जाए, फिर पानी से धो दिया जाए, पानी से रगड़ दिया जाए, फिर धो दिया जाए। ये 3 तरह की बात लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है खुरच दो, फिर पानी से रगड़ दो, और फिर पानी से धो दो। यह हदीस का मफहूम है। इस हदीस को बयान करने के बाद किताबुल उम, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब किताबुल उम, जिल्द 1 पेज नंबर 67 खोल के देखिए, उसमें लिखा है, इस हदीस के तहत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। मैंने हदीस क्या पेश किया कि हैज़ का खून है तो उसको इस तरह पाक कर दो, मैंने हदीस ये पेश किया, ठीक है? ये मेरी दलील नहीं है, मुझे पता है, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह जो मुस्तहिद है, फ़क़ीह है, वो इस हदीस से क्या इस्तेदलाल कर रहे हैं वो सुनिए तो आपके होश उड़ जाएंगे। किताबुल उम, जिल्द 1 पेज नंबर 67 पर यह बात लिखा हुआ है। वो फरमाते हैं, फ़ी हाज़ा दलीलुन अला अन्ना दमल हैज़ नजीस, अच्छा, हैज़ नजीसुन वक़ज़ा कुल्लु दमिन गैरु। क्या? पहले बताया हूँ, अरबी इबारत में कुछ गलती हो तो माफ़ी की नज़र से मुझे देखिएगा। इसका मतलब यह है कि इसमें इस बात की दलील है कि हैज़ का खून नापाक है। आगे पढ़िए, और इसके अलावा जो भी खून हो वो भी नापाक, ठीक है? दलील बनी अब इमाम शाफी के नज़दीक। दूसरा हदीस
बुखारी शरीफ की ही 228 है, उसमें इस्तिहाज़ा के मुतालिक सवाल पूछा गया था, क्या मैं नमाज़ पढ़ूं या छोड़ दूं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इस्तिहाज़ा की वजह से नमाज़ थोड़ी ना छोड़ा जाता है, आप नमाज़ पढ़ो, हाँ हैज़ है तो नमाज़ छोड़ दो। ठीक है, ये बात लिखा हुआ। इस हदीस के तहत, ये मेरी दलील नहीं है, लेकिन अब जो बताऊंगा वो मेरी दलील। इस हदीस के तहत अल मुहल्ला जिल्द 1 पेज नंबर 115 पर हाफिज इब्न हज़म अंदलुसी वो फरमाते हैं, ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से जवाब आया था उसमें अल्फाज उमूमन बयान फरमाया गया है। क्या मतलब उमूमन? मतलब आम, यानी बस आम बता दिया है, लेकिन सवाल था खास, इस्तिहाज़ा के खून के बारे में था। ये आम, ये खास है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम जवाब दिया, तमाम खून के बारे में भी यही हुक्म है। तो यहाँ से भी नापाक होने का ही सबूत मिलता है, तभी तो धोने का हुक्म आ रहा है। तीसरा नंबर, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द 12 पेज नंबर 147 पर हदीस नंबर 2467 पर यह लिखा हुआ है कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि और इमाम मोहम्मद बिन शीरीन जो जलीलुल क़द्र ताबीन है, वो फरमाते हैं कि बच्चों का जो अकीका होता है तो उसका खून उसको मत लगाओ, क्योंकि ये नजिस है, नापाक है। 4 नंबर, अबू दाऊद की हदीस 1114 खोल के देखिए, आयशा रदी अल्लाह अन्हा, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हालत नमाज में, जब किसी का वजू टूट जाता, नमाज की हालत में किसी का वजू टूट जाता, तो वो नाक दबा कर निकल जाता। ये हदीस मौजूद है। तो क्या वजह इस तरह की कहने का? तो इस तरह के कहने का वजह आपको मुअत्ता इमाम मालिक में, अब मैं हदीस देने वाला हूँ कि खून निकलने से वजू टूट जाता। अभी तक तो मैं हदीस ये दिया था कि खून नापाक है, इसके मुतल्लिक अभी इतनी बातें की मैंने। अब मैं दलील दूंगा कि खून निकलने से वजू टूट जाता है, जिसमें मुअत्ता इमाम मालिक की सही सनद के साथ ये हदीस मौजूद है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह नाफे से बयान करते हैं, नाफे अब्दुल्लाह इब्न उमर से बयान करते हैं कि नाक से खून निकलना टूट जाती थी या फूट जाती तो वो वापस जाकर वजू करते, यानी कि जब नाक से खून निकलता तो वो वापस जाते और वजू करते और नमाज को वहीं से शुरू करते, या बाज रिवायत में है कि फिर से शुरू से पढ़ते। बैरकैफ वजू टूट जाता, वजू करने जाते। अगर ये जो हदीस है, ये हदीस सही हदीस है, इसकी दलील क्या है कि ये हदीस सही है? तो आप अच्छा, यही हदीस मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में भी है और इमाम बहकी रहमतुल्लाह भी में। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैहि सुनन कुबरा लिल बहकी में जिल्द 2 पेज नंबर 256 पर ये फरमाते हैं, हदीस नंबर 3384 पर, कि इब्न उमर की ये हदीस सही है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस को सही फरमाते हैं। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से भी ये रिवायत की गई है, जो अब्दुल रज़्ज़ाक़ में जिल्द 2 पेज नंबर 338 पर हदीस नंबर 3606 पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इसी तरह की हदीस मौजूद है। तो इब्न उमर वाली हदीस को सही किसने कहा है? इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैहि ने सुनन कुबरा लिल बहकी जिल्द 2 पेज नंबर 256 पर हदीस नंबर 3384 पर मौजूद है। ठीक है, और 6 अब्दुल रज़्ज़ाक़ वाली बता दिए कि इसी तरह की हदीस मौजूद है। 7वां हदीस, बल्कि हाँ हदीस 7 है, सुनन इब्न माजा में एक हदीस मौजूद है जो ज़ईफ़ है। कोई बात नहीं, ज़ईफ़ है तो क्या हुआ, इतनी रिवायत पेश किया हूँ, तमाम तुर्क की वजह से ये हदीस हसन के दर्जे तक नहीं पहुँचेगी। सुनन इब्न माजा में 1221 पर आयशा रदी अल्लाह अन्हा से इसी तरह की रिवायत मौजूद है कि नाक से खून निकलने से वजू टूट जाता है या वजू करने का हुक्म है। इसमें एक रावी है जो ये हदीस ज़ईफ़ है, इस्माइल बिन अय्यास की वजह से अल्बानी वगैरह ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है। खैर हदीस ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ ही सही, इतने सारे रिवायत मिली है तो इसका ज़ईफ़ वैसे ही गायब हो जाएगा। अल्बानी साहब का तहकीक जब दिखाऊंगा। ताबीन का फतावा देख लेते हैं इस बारे में। सबसे पहले इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह जो ताबीन है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में जिल्द 2 पेज नंबर 123 पर हदीस नंबर 1467 से लेकर 72 तक तमाम फतावा आपको मिल जाएगा ताबीन के, बड़े बड़े ताबीन के, जिसमें से इब्राहिम नखई है, वो कहते हैं कि बदन से खून निकलेगा तो वजू टूट जाएगा। दूसरा नंबर में हसन बसरी है, वो कहते हैं कि बदन से खून निकलेगा तो टूट जाएगा। तीसरा इमाम मुजाहिद ताबीन, वो कुछ अलग अल्फाज कहते हैं, वो तो एक कदम और बढ़ गया कि खून निकले या निकले, बदन में ही रहे, खून निकलने से वो टूट जाएगा, मतलब खून जमा भी है तो निकलने से वजू टूट जाएगा। 4 नंबर इमाम शाबी जो 500 सहाबा की ज़ियारत की है, देखें, वो कहते हैं कि हर वो कतरा जो खून का जिस्म से निकलता है उस पर वजू वाजिब होता है।
تو یہ تمام فتاوا مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کی بات کر لیتے ہیں اہل حدیث کے دلیل کی۔ وہ لوگ کس دلیل کی بنیاد پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور خون پاک ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 198، اس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے رات کے وقت، تو دو صحابہ کو بولا گیا تھا کہ تم لوگ پہرا دو۔ تو یہ سلسلہ چلتا ہے، رات میں دشمن کی طرف سے تیر مارا جاتا ہے تو اس کے پیر میں تیر نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اور وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، تو تیر لگنے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے خون نکلتا ہے، اور خون بھی نکل رہا ہے، اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو حدیث سے ثابت ہو گیا تو کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ورنہ وہ صحابہ نماز پڑھتے رہتا، اور خون پاک ہے۔ اس کی دلیل تو قرآن سے دے دیا ہے علی مرزا صاحب نے۔ تو آپ نے دیکھا ان لوگوں کی حدیث۔ اب آئیے اس حدیث کی تحقیق تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا جھٹکا لگے۔ اس حدیث میں ایک راوی ہے، بلکہ دو راوی ہے، ایک راوی کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ حدیث آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی نا، کہ اس صحابی کو تیر لگا تھا، یعنی کہ خون نکل رہا تھا، اور اسی حالت میں نماز بھی پڑھ رہا تھا، تو خون نکلنے سے وضو کہاں ٹوٹا؟ وضو ٹوٹتا تو وہ صحابہ نماز پڑھتا۔ استدلال ہے ان لوگ کو، حدیث سے استدلال ہے، آپ کے گھر سے تھوڑی نہ بتا رہا ہے، وہ حدیث سے بتا رہا ہے۔ عام انسان کیا کرے گا؟ عام انسان چلا جائے گا اس کے پاس، وہ حدیث والے ہیں۔ آئیے اس حدیث کی تحقیق دیکھ لیتا ہوں، اس حدیث کی کیا حقیقت ہے دیکھ لیتا ہوں۔ بہت صحیح حدیث، ضعیف حدیث کرتے رہتا ہے، صحیح حدیث نہیں، ضعیف حدیث کرتے رہتا ہے، ضعیف حدیث پر عمل نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ چلیے، اس حدیث کا ایک راوی ہے محمد ابن اسحاق، اس پر بھی کلام ہے لیکن اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ دوسرا ہے عاقل ابن جابر۔ عاقل کے بارے میں محدث اکرام کیا فرماتا ہے، دو کتاب سے دلیل دے دیتا ہوں، کھوجتے رہیے گا، اسکین لگا دوں گا۔ امام جہابی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المغنی فی الضعفاء جلد 2 نمبر 65 پر ترجمہ نمبر 4160 پر فرماتا ہے کہ عاقل ابن جابر ابن عبداللہ انصاریو فیہ جہالتن مجہول راوی ہے، جہالت ہے اس میں، یہ راوی مجہول ہے، عطا پتہ نہیں ہے کون فرما رہا ہے، امام جہابی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا دلیل جرح و تعدیل، جو ابن حاتم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جلد 6 پیج نمبر 280 پر وہ فرماتے ہیں کہ سمیت ابو یعقیل ابن جابر لعریفہ، کیا مطلب؟ میں اس کو نہیں جانتا۔ ابن حاتم وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یہ بات پوچھتے ہیں، سنا ہے کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا، مجہول راوی ہے۔ تو اس دو دلیل سے یہ میں بات ثابت کیا ہوں کہ اس راوی کا عطا پتہ نہیں ہے، آپ لوگ عطا پتہ کر کے ہم کو دے دیجیے گا۔ اب میں جو روایت پیش کیا ہوں، اتنے سارے حدیث پیش کیا ہوں، کوئی اگر اسکال کرتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث کو فلاں شخص نے ضعیف کہا ہے، تو یہ منہج کا اختلاف ہے، آپ لوگ یاد رکھیے گا۔ علی مرزا نے جبیر علی جے سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا البانی نے صحیح مسلم کے 12 حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے؟ تو جبیر علی جے نے فرمایا تھا 30 کے قریب، 30 سے زائد مسلم شریف کی حدیث کو ضعیف قرار دیا تھا، مرتے دم تک اسی پر عمل کیا تھا۔ بولا کیوں؟ علی جے نے کہا، مطلب علی مرزا نے کہا کیوں، ایسا کیوں؟ ایسا تو مطلب اب اعتراض کیا، تو جبیر علی جے نے فرمایا تھا کہ یہ منہج کا اختلاف ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ سب کسی حدیث کو سب صحیح کہے، کوئی ضعیف بھی کہہ سکتا ہے، تو آپ ہمیں صحیح اور ضعیف کی بات تھوڑا سوچ سمجھ کے ہی کیا کریں۔ بہرکیف تو تمام 33 منٹ ہو گیا، ابھی بحثی جواب پہ اسکالات باقی ہے، ٹھیک ہے۔
تھوڑا جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو تمام بیان کا خلاصہ یہ نکلا کہ خون پاک ہے اور خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آخری جو ان کا اسکال ہے، جو مجھ پر پہلے قرض ہے، جواب تو دیا تھا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں دلیل ہے چاٹنے کی. بہشتی جیون ایک مسئلہ لکھا ہے، ناپاکی سے ناپاک کپڑوں مطلب ناپاکی سے پاکی کا بیان، جلد 2 میں یعنی کہ بھاگ 2 میں پیج نمبر مسئلہ نمبر 24 پر یہ بات لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ میں نجاست لگنے سے اگر کوئی 3 بار چاٹ لیتا ہے تو اس کا ہاتھ پاک ہو جاتا ہے. یہ بات لکھا ہوا ہے. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ لیکن ایسا کرنا منع ہے، یعنی کہ چاٹنا منع ہے. بچہ اگر الٹی کر دے ماں کے پیٹ میں پستان میں اور اس الٹی کو بچہ اگر چاٹ لیتا ہے 3 بار تو ماں کا شریر پاک ہو جائے گا. ہاں، بچہ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کیا سمجھے اس مسئلے سے؟ اس مسئلے سے صرف اتنا بتانا مقصد ہے کہ اگر اچھا پہلے تو یہ بتا دوں، یہاں پر 2 مسئلہ ہے کہ ہاتھ میں اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو انگلی سے تو اگر زبان سے چاٹ لیا جائے تو پاک ہوگا یا نہیں، یہ پہلا مسئلہ ہے. آپ اگر کہتے ہیں کہ پاک نہیں ہوگا تو آپ خود ایک بار کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آپ کا ہاتھ پاک ہوا ہے کہ نہیں. دوسرا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چاٹنے سے پاک کیسے ہوگا، یہ دلیل دکھائیے، تو بہشتی زیوروں میں لکھا ہوا ہے کہ چاٹنا منع ہے، تو میں دلیل کیا دکھاؤں؟ جب منع لکھا ہوا ہے تو پڑھیے نا بہشتی زیور. اب رہی بات پہلا اشکال کا کہ اس طرح کرنے سے پاک ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو میں نے کہا تھا اچھا یہ مسئلہ لکھا کیوں گیا ہے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے. آپ دیہات وغیرہ میں دیکھیں گے کہ سوئی وغیرہ ہاتھ میں پھوٹ جانے کی وجہ سے یا خون نکلتا ہے، اب عورتیں کیا کرتا ہے، اس ہاتھ کو منہ میں لے کر دباتے رہتا ہے، پیتے رہتا ہے. یہ دیکھا گیا ہے نا. تو اب بتائیے خون ناپاک ہے، پی لیا کیا ہوگا؟ اب بتائیے اس کا ہاتھ پاک ہے کہ ناپاک؟ اب بتائیے اس کا زبان پاک ہے کہ ناپاک؟ بتائیے. یہ مسئلہ بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے. آپ دنیا کی کتابوں میں کھوجتے رہیے، شاید ہی ملے گا بہشتی زیور میں پڑھا ہوا یہ مسئلہ. تو اس کی دلیل کیا ہے یہ میں عرض کر دوں، کیونکہ بابو صاحب جو ہے وہ دلیل کرتے رہتا ہے، اسی لیے دلیل ہی پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ بخاری شریف کی 307 نمبر حدیث اور 308 نمبر حدیث کھولیے. اس میں لکھا ہے کہ حیض کے خون کو کس طرح پاک کیا جائے گا. وہاں لکھا ہے پہلے رگڑ دو پھر پانی سے دھو ڈالو. کیوں؟ رگڑنے سے اور پانی سے دھونے سے وہ پاک کیوں ہو جائے گا؟ ذرا بتائیے تو. نجاست نکل گیا ہے اسی لیے پاک ہو گیا، یہی وجہ ہے. اسی طرح بخاری شریف کی 312 نمبر حدیث کھولیے. اس میں بھی یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ حیض کے خون کو پاک کرنے کا طریقہ وہاں تھوڑا سا اسٹائلنگ الگ ہے کہ تھوک لگائیے اس کپڑے پر، تھوک لگائیے اور کھرچ ڈالیے. اچھا، تھوک لگانے سے اور کھرچنے سے کیا کپڑا پاک ہو جائے گا؟ جی پاک ہو جائے گا، اس کے جو اثرات ہے سب نکل جائے گا، تو پاک ہو گیا. تو اوپر تو پانی سے دھونے کا دیکھے اور نیچے تھوک سے. تو اب اس دلیل کو آپ دیکھیے اور تھوڑا سا سوچئے کہ جب ہاتھ میں نجاست لگتی ہے، سوئی وغیرہ ہاتھ میں چبھ جانے کے بعد خون وغیرہ نکلتا ہے، تو جب اس کو منہ سے چاٹ لیا جاتا ہے تو ہاتھ میں اب خون نہیں رہتا، پورا ہاتھ صاف ہو گیا ہے، ہاتھ میں نجاست نہیں رہتا، تو ہاتھ پاک ہو گیا. آپ بتائیے کیوں پاک نہیں ہوگا؟ کیا ہاتھ میں نجاست لگی ہوئی ہے؟ میں نے تو اس کو چاٹ کے پورا صاف کر دیا گیا، تو اب نجاست رہا کہاں؟ تو یہاں سے بات پتہ چلا کہ ہاتھ تو پاک ہو جائے گا، لیکن جو عمل کیا گیا چاٹنے کا وہ صحیح نہیں ہے، چاٹنا منع ہے، بہشتی زیور میں لکھے ہوئے ہیں، اور اس طرح کرنے سے پاک ہو جائے گا. ہمارے پاس یہ دلیل موجود ہے بخاری شریف کی 312 نمبر کہ عائشہ رضی اللہ عنہا حیض کے خون کے بارے میں پوچھتا ہے کہ پانی کس طرح پاک کروں گا، ایک ہی کپڑا ہے میرے پاس. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے تھوک سے اس کو کھرچ ڈال. یہ حدیث ہم لوگ کی دلیل ہے. آپ کے سمجھ میں آئے تو اچھی بات ہے، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.